شام کا وقت اور میں موٹر سائیکل پر سوار گاؤں کی نہر کے ساتھ واقع کچی سڑک پر اپنی سوچوں میں گم چلتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک بیل گاڑی والے نے مجھے سائیڈ مار دی اور میں موٹر سائیکل سمیت نہر میں جا گرا اور پانی میں ڈوب گیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے اور کنارے کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر پانی کے زور کے آگے میری ایک نہ چلی۔ حالانکہ میں 22 سال کا جوان لڑکا تھا، لیکن شاید میری موت ایسے ہی لکھی تھی۔ میرے پیٹ میں پانی بھر گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے بے بس ہو کر خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ حالانکہ میں 22 سال کا نوجوان گبرو لڑکا تھا، لیکن شاید میری موت ایسے ہی لکھی تھی۔ میرے پیٹ میں پانی بھر گیا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے بے بس ہو کر خود کو حالات کے سپرد کر دیا۔ پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ پتہ نہیں وہ کون سا پہر تھا۔ جب میری آنکھ کھلی، میں نے خود کو مکمل اندھیرے کمرے میں پایا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ میرے پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ مجھے فوراً گڑبڑ کا احساس ہوا، کہیں میں قبر میں تو نہیں ہوں۔ یہ سوچ کر میں شدید گھبرا گیا۔ مجھے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری ناک میں خوشبو لگی روئی بھی ٹھونسی گئی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں واقعی قبر میں ہی ہوں۔ گھبرا کر میں جلدی سے اٹھ بیٹھا، ناک سے روئی نکالی اور اپنے پاؤں کھولے اور سوچنے لگا میں قبر میں کیسے پہنچا۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں گھر جاتے ہوئے نہر میں گر گیا تھا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا۔ مجھے اچانک اپنے ماں باپ، بہن بھائی یاد آئے۔ میری موت پر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ آہ، میری خالہ کی بیٹی سندل، جس سے میری منگنی ہوئی تھی، وہ مجھے کتنا چاہتی تھی۔ میرے بغیر وہ کتنا بے چین اور اداس ہوگی۔ یہ سب باتیں سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں اتنی جلدی کیوں مر گیا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے کون دے گا؟ پھر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور حساب کتاب والے فرشتوں کا انتظار کرنے لگا۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ان کو کیسے مطمئن کروں گا، کیونکہ مجھے اپنی کوئی قابل ذکر نیکی بھی یاد نہیں تھی۔ کافی وقت گزر گیا، لیکن قبر میں کوئی فرشتہ نہ آیا۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں میں زندہ تو نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے میرے گھر والے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر گئے ہوں۔ کیا پتا میں نہر میں گر کر صرف بے ہوش ہوا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا سر زور سے کسی چیز سے ٹکرایا تو مکمل اندھیرے میں بھی میری آنکھوں کے سامنے جگنو چمکنے لگے۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہ سیمنٹ کی سلیب تھی جو کہ قبر پر ڈال کر اوپر مٹی ڈالی گئی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر کر کے زور لگایا، لیکن وہ سیمنٹ کی سلیب اپنی جگہ سے ذرا نہ ہلی۔ اب میں نے سلیب کی ایک سائیڈ سے مٹی کھرچنی شروع کر دی۔ مٹی بالکل نرم تھی، وہ تیزی سے نیچے گرنے لگی، جس سے میرا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ تازہ مٹی کی خوشبو سے پتہ لگ رہا تھا کہ مجھے دفن کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ کافی دیر مٹی کھرچنے کے بعد مجھے ہلکی سی روشنی نظر آئی، ساتھ ہی تازہ ہوا کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ اب میں نے مزید جوش سے کام شروع کر دیا۔ اگلے 15-20 منٹ بعد میں قبر سے باہر آ چکا تھا۔ میں نے کفن کو اچھے سے جسم پر لپیٹ لیا اور قریب ہی واقع نلکے سے ٹھنڈا پانی پیا تو میری جان میں جان آئی۔ شام کا وقت تھا، میں سر جھکائے گھر جا رہا تھا۔ تھوڑے آگے جا کر مجھے محلے کا ایک آدمی ملا جو موٹر سائیکل پر کہیں جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایسا گھبرایا کہ بائک کو وہاں چھوڑ کر شور مچاتا ہوا گھر بھاگ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے دفن ہونے کا سب کو معلوم ہو گیا تھا۔ تبھی وہ مجھے کفن سمیت زندہ دیکھ کر بھوت سمجھ کر بھاگ گیا تھا۔
جب میں اپنے گاؤں میں داخل ہوا تو پہلے ہی محلے میں میری خالہ کا گھر تھا۔ میں نے سوچا پہلے خالہ سے ملتا جاؤں، ساتھ ہی سندل اپنی منگیتر کو بھی دیکھ لوں گا۔ مجھے زندہ دیکھ کر وہ کتنی خوش ہوگی۔ میں جیسے ہی ان کے گھر میں داخل ہوا، صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید وہ سب گھر والے میرے مرنے کا افسوس کرنے ہمارے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں نے آگے جا کر کچن میں جھانکا تو میری منگیتر آٹا گوندھ رہی تھی، ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، پہلے تو اس نے الٹے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل کر غور سے مجھے دیکھا، پھر وہ دڑم سے گوندے ہوئے آٹے پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں جلدی سے وہاں سے نکلا اور لوگوں کی نظروں سے بچتا بچاتا گھر پہنچ گیا۔ ہمارا گھر رشتہ داروں سے بھرا پڑا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو اکثر کی چیخیں نکل گئیں اور کچھ تو غش کھا کر گر پڑے، لیکن میرے ماں باپ میرے پاس آئے اور مجھے بے رخی سے کہنے لگے کہ جاؤ ہماری جان چھوڑ دو، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، تم ہمارے بیٹے نہیں ہو بلکہ اس کا بھوت ہو۔ میں نے ماں باپ کی بہت منتیں کیں، ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں کوئی بھوت نہیں ہوں بلکہ تمہارا بیٹا ہوں، لیکن نہ تو کسی نے میرا یقین کیا اور نہ ہی میرے ساتھ سیدھے منہ سے بات کی، بلکہ مجھے کہنے لگے کہ تم واپس چلے جاؤ، ہم قرآن خوانی کروائیں گے تاکہ تمہاری بے چین روح کو سکون آ جائے۔ اپنی اس بے بسی پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر اپنے گھر سے نکل آیا اور رات کے اندھیرے میں چلتے چلتے ایک دوسرے گاؤں کی مسجد میں جا پہنچا۔ دروازہ کھلا دیکھ کر اندر داخل ہو گیا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ مسجد کے صحن میں کوئی مسافر بیٹھا روٹی کھا رہا تھا۔ میں سیدھا جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے روٹی چھین کر بھوکوں کی طرح کھانے لگا۔ وہ تو پہلے ہی کفن پوش کو دیکھ کر ڈرا ہوا تھا۔ چپکے سے اٹھا اور اپنا جوتا مسجد میں چھوڑ کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے روٹی کھا کر ٹوٹی سے پانی پیا اور مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھ کر رو رو کر اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کسی طرح میری مصیبت ختم کر دے۔ پتہ نہیں کب میں روتے روتے سو گیا۔ اچانک اذان کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ امام مسجد نے اذان مکمل کی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور شفقت سے پوچھنے لگا، ہاں بیٹا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ قبر سے باہر آنے کے بعد یہ پہلا شخص تھا جو مجھ سے ڈرا نہیں تھا بلکہ مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی۔ امام مسجد نے کہا، بیٹا، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بے ہوش مریض کو ہی مردہ قرار دے دیتے ہیں، اس لیے تمہارے گھر والے تمہیں مرتا سمجھ کر دفن کر آئے ہوں گے۔ اب وہ کیسے اتنی آسانی سے تم کو زندہ مان لیں، کیونکہ وہ تو تمہیں دفنا آئے تھے۔ خیر، امام صاحب نے مجھے ہر طرح کی تعاون کی یقین دہانی کروائی اور جیسے ہی دن چڑھا مجھے لے کر میرے گھر پہنچ گئے۔ میرے گھر والوں کو ساری بات سمجھائی، لیکن میرے گھر والے پھر بھی مجھے بھوت سمجھ رہے تھے اور امام صاحب پر بھی شک کر رہے تھے۔ امام صاحب نے ان کا شک دور کرنے کے لیے ایک چھری منگوائی اور اس سے میرے ہاتھ پر زخم لگایا اور کہا، دیکھو، بھوت اور روح میں خون نہیں ہوتا، یہ تمہارا اصلی بیٹا ہی ہے۔ اب تو سب کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے اور میرے گلے لگ کر خوشی سے رونے لگے۔ سب نے مجھے زندہ قبول کر لیا اور میں پھر سے نارمل زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، یہ ایسا واقعہ ہے جو میں کبھی بھول نہیں سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعہ سننے والے بھی بھول نہیں سکتے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے اور آپ ایسے مزید اچھے انٹرسٹنگ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل RAH وائس کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔